باقی کسی فرد کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ کسی بھی قسم کی نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، البتہ انسانوں کے اعمال کی نحوست انسان پر پڑتی۔ بسا اوقات آدمی کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کو قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کے اعمال میں کوئی نحوست تو ہے۔ بے نماز ہے، نحوست ہے اس کی، رزق کی بے برکتی ہوگی۔ قطع تعلق کر رہا ہے، ماں باپ سے بدسلوکی کر رہا ہے، ماں باپ سے بدسلوکی اور بدتمیزی کی نحوست رزق کی کمی ہے۔ طے شدہ بات ہے، ماں باپ سے جو بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے دو نتائج اور دو سزائیں نقد دنیا میں ملتی ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے سزا، دنیا میں نقد دو سزائیں۔ نمبر ایک، اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، طے شدہ بات۔ جو ماں باپ سے بدسلوکی کرے گا اس بدسلوکی کی نحوست اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی اولاد نافرمان ہے۔ اور دوسرا، رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جائے گا، رزق کی فراوانی کبھی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ بسا اوقات ماں باپ سے آدمی بچا کر دوسروں کو کھلاتا ہے، اولادوں کو کھلاتا ہے۔ وہ شخص اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ماں باپ سے مال چھپا کر، بچا کر کہیں بھی لے جائے، جہاں مرضی ہے خرچ کرو، مال میں برکت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی ملازمت کا ذریعہ نہیں ہے، اور جہاں ملازمت لگتی ہے جمتے نہیں ہیں، فوری چھوٹ جاتی ہے۔ تو میں عام طور پر پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں، نماز کی کیا حالت ہے؟ نماز پڑھتے ہو؟ کبھی کبھی پڑھ لیتے، یہ جواب آتا ہے۔ پڑھتے ہو؟ 4 پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے۔ تو روزی کا ٹائم تو فجر ہے، روزی کے بٹنے کا ٹائم، تقسیم ہونے کا وقت تو فجر ہے۔ حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد لیٹ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آ کے اٹھایا کہ فاطمہ یہ تو روزی کے بٹنے کا ٹائم ہے، تم سو رہی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، برکت کے وقت یہ سو رہا ہے تو روزی کیسے ملے گی اسے؟ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے یہ ضابطے، یہ مسلمانوں کے لیے قانون ہی ہے، یہ ضابطے ہیں کہ وہ وقت بابرکت ہوتا ہے، اس میں آپ روزی کی تلاش میں نکلیں، نہیں تو کم از کم اللہ کے دربار میں موجود رہیں تاکہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روزی کا تعلق صرف کاروبار سے سمجھا ہے، ہم نے روزی کا تعلق تجارت ملازمت سے سمجھا ہے، حالانکہ ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو اللہ ہے۔ وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، روزی کے فیصلے تو آسمان سے ہوں گے تو زمین سے ملے گی بھائی۔ آسمان سے فیصلہ روزی کا نہ کراؤ، زمین میں پھرتے رہو، سارا دن پھرتے رہو، خاک چھانتے رہو، جب آسمان سے روزی کا فیصلہ ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، کیا پلے پڑے گا؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی نحوست ہے، صبح سونے کی نحوست ہے، فجر کی نماز ترک کرنے کی نحوست ہے، بڑی بدترین نحوست ہے۔ روزی پر اثر پڑتا ہے، زندگی پر اثر پڑتا ہے، اولادوں پر اثر پڑتا ہے، اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی سے روزی پر اثر پڑتا ہے۔ تو میں یہ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے؟ کچھ جواب آتا ہے اچھا ہے۔ اب یہ اس کا کہنا ہے کہ اچھا ہے نہیں ہے وہ خود جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے قطع تعلق تو نہیں کیا ہوا کسی سے، یہ بھی بات آتی ہے، ہاں بھائی سے، بہن سے، عزیز سے، رشتہ دار سے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ نماز کے ترک کرنے سے انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، بے شمار مسائل حل ہوتے ہوئے بگڑ جاتے ہیں ترک نماز سے۔ ہاں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے روزی پر اثر پڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے سے روزی پر اثر پڑتا ہے، بدترین اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ اعمال ہیں، حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ روزی کو بڑھائے گا، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک عمر میں، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ صدقہ روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کو۔
جو بات اللہ نے بتائی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی صدقات کے ذریعے سے اضافے کرتا ہے، اس پر ایمان رکھو نا.